الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زبانیں اللہ کی نشانیاں، جو ہم زبان آپس میں بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا بھی ہے، اور زبان کا بدلنا، رنگت کا بدلنا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی جیسے زمین اور آسمان، اس کو اللہ نے ان کو پیدا کیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی لوگ زبان بولتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زبان بولتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی رنگت میں دیکھیے، ڈیل ڈول میں رنگت میں تبدیلی ہوتی ہے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی موٹا، کوئی دبلا، کوئی لمبا، کوئی ناٹا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور زبان کا مطلب کیا ہے؟ زبان صرف الفاظ اور کلمات کا نام نہیں ہے۔ جس زبان کے ہم الفاظ بولتے ہیں، زبان صرف اس کا نام نہیں ہے۔ ہر زبان کے ساتھ اس کی تاریخ رہتی ہے، ہر زبان کے ساتھ اس کا کلچر اور اس کی تہذیب جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ہر زبان اپنے علاقے کی پورے جذبات اور پوری فکروں کی ترجمانی کرتی ہے۔ کسی زبان کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس زبان کی ساری چیزوں کو اختیار کر لیا، اس کی فکر کو ہم نے اختیار کر لیا، اس کی تہذیب کو ہم نے اختیار کر لیا، اس کے کلچر کو ہم نے اختیار کر لیا، اس کے رسم و رواج کو ہم نے اختیار کر لیا۔ اور جس زبان سے انسان قریب ہوتا جاتا ہے، جس زبان کو وہ اپنے لیے مجلسوں اور محفلوں کی دلہن بنانا شروع کر دیتا ہے، اسی اعتبار سے آدمی اپنی مادری زبان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ فطرت بھی ہے، یہ تاریخ بھی ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنے والے تھے، تو اسلامی شریعت کا منبع اور سرچشمہ عربی زبان ہے۔ اسلامی شریعت کو صحیح طور پر سمجھنا ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا ہے، تو جب تک عربی زبان میں مہارت حاصل نہیں ہوگی، جب تک عربی زبان کی باریکیوں سے ہم واقف نہیں ہوں گے، جب تک عربی زبان سے ہمیں محبت نہیں ہوگی، جب تک عربی زبان کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، تب تک ہم نہ قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، نہ اسلامی شریعت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب مسلمان علاقے در علاقے فتح کرتے ہوئے ملک عرب سے بڑھ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے، افریقہ کے علاقوں میں مسلمانوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، تو ہم نے دیکھا، اسلامی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ افریقی ممالک کے بہت سارے وہ علاقے جو عرب نہیں تھے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن عربوں کے اخلاق سے، عربوں کی زبان سے، اسلامی شریعت سے، اسلامی تہذیب اور تمدن سے وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اپنی زبان تک کو چھوڑ کر عربوں کی زبان کو اختیار کیا، عربوں کی تہذیب کو اختیار کیا، اس لیے کہ زبان کو اپنی گھریلو طور پر اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زبان کی ساری تاریخ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اس زبان کے ساتھ جو تہذیب جڑی ہوئی ہے، جو کلچر جڑا ہوا ہے،
جو رسم و رواج جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اپنے اندر ہضم کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے وہ ممالک جو اصل میں عرب نہیں ہیں، وہ دوسری قومیں ہیں۔ مصر ہے، وہ کہاں کے عرب ہیں؟ سوڈان ہے، کہاں کے عرب ہیں؟ بربر ہیں، کہاں کے عرب ہیں؟ جزائر والے، تیونس والے اور اس طرح کے دوسرے ممالک جہاں کی زبان عربی زبان ہے، جن کو ہم عرب کہتے ہیں، وہ کہاں کے عرب ہیں؟ وہ نسلی عرب نہیں ہیں۔ انہوں نے عربوں کے ساتھ گھل مل کر، عربوں سے متاثر ہو کر عربی زبان کو اختیار کیا، تو اس کی ساری تہذیب کو اختیار کیا کہ آج ان کی اپنی شناخت نہیں رہی، اب ان کا سارا تعارف عرب کے اور عربی زبان، عربی قوم اور عربی ممالک کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ زبان کی تاثیر ہے۔ یہی تاثیر تھی جس کو اہل مغرب نے محسوس کیا۔ جو یورپ کی طرف سے سیلاب آیا عالم اسلام پر اور عالم اسلام پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور عالم اسلام کو انہوں نے اپنی بستیاں بنانی شروع کر دی، ان پر حکومت کرنے لگے، تو مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے دور کرنے کے لیے، ان کے سرچشموں سے دور کرنے کے لیے، ان کی فکروں کو بدلنے کے لیے، ان کے کیریکٹر کو بدلنے کے لیے، ان کے اخلاق کو بدلنے کے لیے، ان کو ان کی اپنی تاریخ سے دور کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ ان کو مکمل طور پر شامل کرنے کے لیے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جن عربی ممالک پر انہوں نے قبضہ کیا ان لوگوں کو عربی زبان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح سے کوششیں شروع کر دی۔ عربی ممالک میں اپنے اسکولس انہوں نے، اپنے کالجز انہوں نے عام کرنا شروع کر دیے، وہاں انگریزی زبان میں، فرانسی زبان میں تعلیم دینی شروع کر دی۔ اب وہ بچے ظاہر بات ہے ان کی زبان میں سیکھیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی فکروں کو پڑھیں گے، وہ قوم کے اعتبار سے تو عرب رہیں گے لیکن ان کی فکریں پوری طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ عربی زبان میں جو مختلف عوامی زبانیں ہیں جو مقام میں بولی جاتی ہے لیکن ان کی علمی زبان، فکری زبان وہ ایک ہی ہے، وہ فصیح عربی جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جس زبان میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس زبان کے اندر شریعت اسلامیہ موجود ہے، وہی ان کی اصل زبان ہے، وہی فصیح زبان ہے جو اپنے جلسوں میں، محفلوں میں بولتے ہیں، مدارس میں، اسکولوں میں، کالجز میں جس کے ذریعے سے وہ لیکچرز دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہ فصیح عربی زبان ہے۔ اب وہ فصیح عربی زبان اسلامی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے، قرآن سے جڑی ہوئی ہے، شریعت سے جڑی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس فصیح زبان سے دور کرنے کے لیے مقامی زبانوں کو رواج دینا شروع کر دیا۔ انہی زبانوں میں، مقامی زبانوں میں انہوں نے اپنے اخبارات نکالنے کی ترغیب دی، کتابیں لکھنے کی ترغیب دی، اسکولوں میں، کالجوں میں مقامی زبان میں بولنے کی ترغیب دی، گھروں میں اور محفلوں میں مقامی زبان کو اختیار کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ مقامی اعتبار سے بڑھ جائیں۔ جب مقامی زبان پر پوری توجہ ہوگی تو پھر اصل جو عربی زبان ہے، قرآن کی جو عربی زبان ہے، فصیح عربی زبان ہے، اس سے دور ہو جائیں گے اور خود بخود قرآن سے، اسلامی شریعت سے وہ دور ہو جائیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کوشش کی، عربی جو رسم الخط ہے جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اس کو رومن رسم الخط میں جیسے انگریزی وغیرہ لکھتے ہیں اس میں لکھنے کی ترغیب دینی شروع کر دی تاکہ جب عربی رسم الخط کو بھول جائیں گے اور انگریزی رومن رسم الخط کو لیں گے تو پھر عربی پوری جو شریعت نہیں بلکہ پوری تہذیب سے ان کا رشتہ کٹ جائے گا۔ یہ انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء اور مفکرین نے انہوں نے بھرپور اس کا مقابلہ کیا اور عربی اور قرآنی زبان جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی اس کو عام کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تو وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہی کام انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھی کیا۔ ترکی پر جب انہوں نے قبضہ کیا، خلافت اسلامی کا خاتمہ کیا تو ترکی کا جو رسم الخط تھا وہ فارسی رسم الخط جیسے ہم اردو لکھتے ہیں اس طرح سے تھا، لیکن انہوں نے وہاں جانے کے بعد اب ترکی زبان سے تو ان کو روک نہیں سکتے تھے لیکن ترکی نسل کو، نئی نسل کو اپنی تہذیب سے کاٹنا تھا، اپنی تاریخ سے الگ کرنا تھا،
اپنے اسلاف سے الگ کرنا تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ ترکی زبان کا رسم الخط بدل دیا، رومن کر دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نئی جو نسل آئی وہ پرانی کتابوں سے دور ہو گئی، پرانی تہذیب سے دور ہو گئی۔ یہی انہوں نے ملیشیا میں کیا، انڈونیشیا میں کیا، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں بھی کیا۔ یہاں انہوں نے ایک تو فارسی زبان جو یہاں کی سرکاری زبان تھی اس کو نکال کر اس کی جگہ پر انگریزی زبان کو حاوی کر دیا۔ یہاں اسکول اور کالج انگریزی زبان میں عام کر دیے، روزی روٹی کا مسئلہ انگریزی زبان سے جوڑ دیا، اور پھر مقامی اعتبار سے اردو زبان جو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اس کو یہاں کی جو دیوناگری زبان تھی جو رسم الخط ہم دیکھتے ہیں ہندی کا اس میں کنورٹ کر دیا۔ نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقے اردو زبان کے گڑھ سمجھے جاتے تھے وہاں کے بچے اردو پڑھنا جانتے نہیں ہیں، اردو لکھنا جانتے نہیں ہیں، ان کو بلا شعور یعنی ایسا ان کو اپنے اسلاف سے اپنی پرانی تاریخ سے کاٹ دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ آج لوگ ہمارے ملک میں دیکھیں یا تو انگریزی زبان کو اپنی زبان بنانے پر فخر کر رہے ہیں، یا جو رسم الخط جو ناگڑی خط کا ہے، ہندی رسم الخط یا سنسکرت کا رسم الخط ہے اس کو پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اردو زبان جو اسلامی تہذیب سے جڑی ہوئی تھی، جس کا سرچشمہ اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا تھا، اس سے جب نئی نسل دور ہو گئی، پوری اپنی تاریخ سے دور ہو گئی، پورے اپنے اسلاف سے دور ہو گئی۔ یہ پری پلان ان کی سازش تھی، نئی نسل کو پرانی تاریخ سے کاٹنے کے لیے، نئی نسل کو شریعت اسلامی سے دور کرنے کے لیے، نئی نسل کو اسلامی تہذیب سے دور کرنے کے لیے، نئی نسل کو اسلامی اخلاق سے دور کرنے کے لیے، نئی نسل کو اپنی تاریخ کا باغی بنانے کے لیے، اپنے اسلاف کا دشمن بنانے کے لیے، اور ترقی کے نام پر انہوں نے انگریزی زبان کو ہمارے ملک میں اس طرح سے مسلط کر دیا۔ انگریز تو چلے گئے، انگریز سے جسم کو تو ہم نے آزاد کر لیا، ملک کے ظاہر کو تو ہم نے آزاد کر لیا، لیکن ہماری فکر انگریزوں کا غلام بنی رہی، ہماری تعلیم انگریزوں کا غلام بنی رہی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم انگریزی زبان کو اپنی زبان پر ترجیح دینے لگے۔ یاد رکھیے، کوئی زبان سیکھنا اس سے کوئی روکتا نہیں۔ ہم نے پہلے ہی کہا زبان اللہ کی نشانی ہے، زبان تو ایک آنکھ کی طرح ہے، جو زبان ہمیں معلوم ہوگی اس زبان کی ساری تاریخ سے ہم واقف ہو جائیں گے، اس زبان میں جو علم ہے اس سے ہم واقف ہو جائیں گے۔ اس سے اسلام کبھی روکتا نہیں ہے، کسی زبان کے سیکھنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن زبان کو اپنی مادری زبان پر ترجیح دینا، اپنے گھر کی بول چال میں اپنی بول چال کو چھوڑ کر دوسری زبان کو ترجیح دینا، اس سے صرف اسلام نہیں ہر زبان آپ کو روکتی ہے، ہر کلچر آپ کو روکتا ہے، ہر ملک آپ کو روکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اتنے مرعوب ہو گئے، ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر ہم غیروں کے سامنے اس طرح سے بچھ گئے، اس طرح سے ان کی زبان اور ان کے کلچر کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ آج ہمیں اپنے اسکولوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی مجلسوں میں اپنی زبان کے بولنے میں عار محسوس ہو رہا ہے۔ اپنی زبان کو بولنا ہم نے اس کو تنزل کی، زوال کی، پرانے خیال کی نشانی سمجھنا شروع کر دیا، اور دشمنوں کی زبان جس کو انہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پری پلان ایک مقصد کے ساتھ مسلط کیا تھا، اس کو ہم نے اپنی مجلس کی دلہن بنانے میں فخر کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری پستی کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اپنے اسلاف سے بدزنی ہو رہی ہے، اپنے اسلاف کی طرف نسبت کرنے، اپنے بادشاہوں کی تاریخ کی طرف نسبت کرنے میں ہم عار محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ماڈل وہ بن گئے جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، جن کی زبان ہم پڑھتے ہیں، ان کو ہم نے ماڈل بنایا، ان کو ہم نے نمونہ بنایا۔ اور افسوس تو ہمیں اپنے لوگوں پر ہوتا ہے کہ ہم اپنی عربی ثقافت پر فخر کرنے والے، اپنی دینی تہذیب پر فخر کرنے والے، اب
ہم اپنے بچوں کو انگریزی زبان کے ساتھ پروان چڑھانے میں، گھر میں انگریزی بول چال کو عام کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف زبان آپ گھر میں عام نہیں کریں گے، اس تہذیب کو اپنے گھر میں حاوی کریں گے۔ جو نسل اپنی زبان کو بھول جائے گی وہ کبھی اپنی نہیں رہے گی۔ چنانچہ آج دیکھیے، جو ہمارے نوجوان بچے دوسرے ممالک میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، دوسری زبانوں کے وہ عادی بن چکے ہیں، آج اپنے علاقے میں آنا نہیں چاہتے ہیں، یہاں شادی بیاہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہاں کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ وہی پورا اپنا شادی بیاہ بھی وہی کریں گے، کاروبار بھی وہی کریں گے، اپنا رشتہ ناتا بھی وہی جوڑیں گے۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پوری نسل دوسری قوموں میں بری طرح سے گھل مل جائے گی، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹیفی اور اپنی ساری چیز کو کھو دے گی، اور ایک دو نسل کے بعد پھر وہ اسلام کے نام پر باقی نہیں رہے گی۔ یہ میں ایسے ہی اڑا کر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیے، یورپ کی تاریخ پڑھیے، بہت سارے وہ عرب جو دیندار تھے، دین کے داعی بن کر امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، پھر ان کی اولاد وہیں بسی رہی، وہی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ آج 2-3 نسلوں کے بعد ان کے گھرانے میں الحاد، ایتھزم پنپ رہا ہے۔ آج وہ اسلام سے پوری طرح دور ہو چکے ہیں، اپنی عربی زبان کو بھول چکے ہیں، قرآن اور حدیث سے دور ہو چکے ہیں، اور اپنی تاریخ سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے پوری طرح سے وہ دور ہو چکے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے، اب ابتدا ہے، اب ہمیں سرے کو پکڑنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا، زبان کو پڑھیے تعلیم کے لیے، زبان کو پڑھیے معلومات حاصل کرنے کے لیے، زبان کو پڑھیے اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اپنی تہذیب کو عام کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو عام کرنے کے لیے پڑھیے، لیکن اس زبان کو اپنے گھر کی زبان مت بنائیے، اس زبان کو اپنی محفلوں کی زبان مت بنائیے، اس زبان کو اپنے جلسوں کی زبان مت بنائیے، اس زبان کو اپنے بینروں کی زبان مت بنائیے۔ یہ اپنی زبان سے نفرت کی دلیل ہے، اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو کمتر سمجھنے کی دلیل ہے، یہ مرعوبیت کی دلیل ہے، دوسروں کے سامنے جھکنے کی دلیل ہے، اور اپنی تہذیب سے دوری کی دلیل ہے۔ یہ پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا ہے۔ تعصب نہیں اچھا ہے، لیکن اپنی تاریخ کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اپنے سرچشموں سے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اپنی اولاد کو اپنی زبان سکھائیے، اپنی زبان میں پڑھنا سکھائیے، اپنی زبان میں لکھنا سکھائیے، اپنی زبان کی کتابیں پڑھنا سکھائیے۔ اپنی اولاد کو آپ جہاں کہیں رہیں چھٹیوں میں اپنے علاقے میں لائیے، اپنے خاندان سے ان کا تعارف کرائیے، یہاں کے ماحول سے، یہاں کی تہذیب سے ان کو واقف کرائیے، ورنہ وہ دن دور نہیں، ہماری اگلی نسل ہماری نہیں رہے گی، وہ کسی دوسرے کی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اس پہلو پر توجہ دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔